السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الیکشن کا موقع چل رہا ہے، تلنگانہ میں الیکشن ہے، تو اس ناطے کافی سارے بھائی جو ہے پوچھتے رہتے ہیں کہ عموماً الیکشن کے موقع پر ایم ایل اے حضرات جو ہے پیسے دیتے ہیں، تو کیا وہ پیسے لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ بھی سوال آتا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ووٹ دینا کیسا ہے، شریعت اسلامیہ میں ووٹ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک جواب آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیے، جمعے کے اندر الحمدللہ میں نے کافی تفصیل سے باتیں رکھی ہے۔ اگر جس کو مکمل باتیں سننی ہو کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ووٹ دینا کیسا ہے اور ووٹ کے پیسہ لینا کیسا ہے، تو آپ جو ہے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر زیادہ لمبی باتیں نہیں ہو پائے گی۔ بہرکیف تو ووٹ جو ہے، دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہم سمجھ لیں کہ ووٹ کیا چیز ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے۔ تو ووٹ بعض دفعہ دینا تو صحیح ہے، دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے ہیں، مگر بعض دفعہ ووٹ دینا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اور کس مومنٹ میں واجب ہوتا ہے، کس موقع پر دینا ضروری ہوتا ہے، یہ چیز ہم سمجھ لیں۔ دیکھیے، ہمارا ہندوستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ہر 5 سال میں سرکاریں بدلتی ہیں اور ہر 5 سال میں ایم پی ایم ایل اے بھی بدلتے ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ ہماری شریعت کے اوپر جو باتیں آتی ہے، کیا وہ اس چیز کو اپنے اندر لیتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ ہمارے ایم پی ہے یا ایم ایل اے ہے یا ہمارے سرکار ہے، کوئی بھی ہے، جو کوئی ہو، وہ ہماری بات کو ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ شریعت کے خلاف کوئی باتیں ہوتی ہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ اگر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں لیتے ہیں تو یہ دکھ والی بات ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم جب ووٹ دیں تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیں کہ وہ ہماری بات سنے نہ سنے، شریعت کی بات سنتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شریعت کی بات آ جائے، اگر ہم اس کو کہیں، اگر وہ نہیں سنتا ہے تو ایسے چاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو یا کوئی بھی ایم پی ایم ایل اے ہو، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، قرآن اور احادیث ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے جو اگر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ رہا ہے کہ ہمارا قرآن اور احادیث کی حفاظت ہو جائے، وہ بچ جائے، ہمارے علماء کی حفاظت ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت کو کون فالو کرنے والے ہیں اور شریعت کو کون لے کر کے چلنے والے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہندوستان تو شریعت کے مطابق تو چلتے نہیں، مگر جو اب جیسے کہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے علاقے میں یا ہمارے ملک میں اگر قرآن و احادیث کی باتیں ہو اور وہاں پر خلاف باتیں ہو، تو وہاں پر اگر ہمارے الیکشن، ہمارے جو سرکار ہے، ہمارے جو ایم پی ایم ایل اے ہے، اگر یہ ایکشن لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے رکھی کیونکہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر قرآن و احادیث کو ایک مذاق بنا لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر باتیں آتی ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو ہم سیریس نہیں لیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ ہم اس کو ووٹ دیں جو ہماری بات کو سمجھے، ہمارا درد کو سمجھے، ہمارے آنے والی نسلوں کے متعلق وہ فکر مند ہو،
ہم ایسے لوگوں کے متعلق گواہی دیں گے اور شہادت دیں گے۔ اگر ایسے کے متعلق اگر ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور دیکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ووٹ ان لوگوں کو دیں جو لوگ ہمارے خیر خواہ ہو اور شریعت کے مطابق بات کرنے والا ہو اور شریعت کے مطابق کام کرنے والا ہو۔ اور اگر شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہو، یعنی کہ شریعت کو لے کر کے چلنے والا نہ ہو۔ شریعت کے مطابق کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کھلی طور پر آزادی ہو، نماز پڑھنے کی آزادی ہو، روزے رکھنے کی آزادی ہو، اور اسلام کے جو رکن ہے مکمل طریقے سے کرنے پر آزادی ہو۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ ایسے ہم لیڈر کو چنیں تاکہ ہمارے اوپر کل چل کر کے کوئی بات آئے تو وہ ایکشن لے۔ تو اسی لیے ہم سرکار اسی کو بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہم ایم پی ہو یا ایم ایل اے ہو، ہم اسی کو بنانے کی کوشش کریں گے جو ہمارے قرآن و احادیث کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ ہمیں سرکار کن کو چننا ہے۔ 2 روپے کی خاطر ہم کسی اور کو نہ چن لیں، اسی لیے ہم سرکار اسی کو چنیں گے۔ کوشش ہماری یہی رہے گی کہ جو بھی قرآن و حدیث کے متعلق بات کرنے والا ہو اور اس کے مطابق چلنے والا ہو، ہماری بات کو سننے والا ہو، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات کہ الیکشن کے موقع پر جو پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، کیا وہ پیسے لینا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کے متعلق جو ہے واضح طور پر بات یہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر جو پیسے ملتے ہیں، یہ پیسے لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کے پیسے لیتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ان کا حوالہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جب ان کا حوالہ کر دیا تو اب ہم انہی کے منشے کے مطابق ووٹ دیں گے۔ اب چاہے وہ ظالم ہو یا جابر ہو، کچھ بھی ہو، پیسے لینے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہم کو ووٹ اسی کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہم ووٹ دینے سے پہلے پیسے لے کر کے اپنے اختیار کو ختم نہ کریں۔ اگر ہم اپنے اختیار کو ختم کر دیتے ہیں، گویا کہ ہم بک گئے، اور ہم 500 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں دوسروں کے لیے، اور وہ بھی 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ 5 سال کے لیے۔ کیا ہماری یہ ضمیر گواہی دیتی ہے کہ ہم 5 سال کے لیے دوسروں کا حوالہ کر دیں؟ اب جو ہمیں پیسے دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم ہو اور کل چل کر کے ہمارے اوپر ظلم کرے۔ اور یاد رکھیے، جب تک وہ ظالم، اگر وہ اچھے نہیں ہے، جس کو ہم ایم پی یا ایم ایل اے بنا رہے ہیں، اگر وہ منصف پسند نہیں ہے، وہ صحیح معنی میں ان کا ذہن و دل و دماغ صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، حقیقت میں یاد رکھیے، جب تک وہ ظلم کرے گا تب تک آپ کو گناہ ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری درخواست ہے کہ کبھی بھی کسی سے پیسے نہ لیں، اور ہم ووٹ جو ہے اپنے اختیار سے دیں، اور ہم جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیں کہ ہماری بات سننے والا ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہماری بات سننے والا ہے تو ہم اسی کو دیں، اور ہماری بات سننے والا نہیں ہے تو اس کو نہ دیں۔ خیر، بات لمبی ہو گئی، بس ایک قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتا کر کے میں بات کو اینڈ کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، گواہی دو اللہ کے لیے، چاہے تمہاری ذات کو نقصان پہنچے یا تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچے یا تمہارے رشتہ دار کو نقصان پہنچے۔ اگر گواہی دیتے وقت اگر تمہارے ان لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پہنچنے دو، مگر گواہی حق اور سچ دینا، کیونکہ تمہارے ایک گواہی سے ہو سکتا ہے کہ ایک مظلوم کی جان بچ جائے یا پھر جان چلی جائے۔ اسی لیے جب بھی گواہی دو تو صحیح گواہی دو، غلط گواہی نہ دو۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبائر گناہوں میں 3 بڑے ایسے گناہ ہیں جو اکبر الکبائر ہے۔
اکبر الکبائر ہے۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ ایک تو گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دوسرا گناہ یہ ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، ان کو ستانا، پریشان کرنا۔ اور تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اچانک بیٹھے اور کہنے لگے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے ہم جھوٹی گواہی نہ دیں، ہم جب بھی گواہی دیں تو حق اور سچ گواہی دیں۔ اور ووٹ جو ہے ایک گواہی ہے کہ ہم یہ کہہ کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ انسان بہت اچھے ہیں اور اس کو ایم پی یا ایم ایل اے بننا چاہیے یا اس کو سرکار بننا چاہیے۔ اسی لیے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اسی طرح اگر ان تمام باتوں کو مزید سننا چاہتے ہیں اور تفسیری گفتگو سننا چاہتے ہیں تو آپ جمعے کا بیان سن سکتے ہیں، آدھا گھنٹے کی ویڈیو ہے، آپ اس کو سنیں اور اپنے اشکالات کو دور کریں اور اپنے ذہن کو صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔